أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لآله والصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما والسلام اور حضرت حمزہ سید الشہداء کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر اب سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا سبحان اب سب کی مزاحمات اور عبادات کو قبول فرمائے۔ میں کل کی گفتگو کے تسلسل میں امام ششم کی سیرت کے مزید کچھ پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقیل بھائی نے سفرے میں یہ خواہش کی کہ دوسری عظیم شخصیت کے جن کا آج روز شہادت ہے چند ایک جملے حضرت حمزہ کی شخصیت سے متعلق بھی بیان کر دیے جائیں۔ میں تبرکاً چند جملے جناب حمزہ یہ ہماری معتبر جو روایات ہیں حتی اہل تسنن اہل تشیع ان میں بیان ہو کے دن ابراہیم خلیل گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، نفسی نفسی یہ جملے آپ کی زبان سے جاری ہوں گے۔ اور پیغمبر کرام اسلام کی حدیث جسے علامہ ملا باقر مجلسی علیہ الرحمن
یہ جناب حمزہ کا شرف ہے، یہ جناب حمزہ کا مقام ہے، غیر معمولی شخصیت ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہ اسی بحر الانوار کی 22 نمبر جلد میں امام اسد اللہ و اسد رسول اللہ کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ جناب حمزہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ بحار الانوار کی 8 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث ختمی مرتبہ سے خود امام ششم نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں 4 پرچم بلند کیے جائیں گے، اور ان 4 پرچموں کے نیچے پھر باقی لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، اور ہر پرچم کے پیچھے پھر ایک گروہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خود میرے ہاتھ میں پرچم حمد ہوگا، اور علی کے ہاتھ میں پرچم لا الہ الا اللہ ہوگا، اور حمزہ سید الشہداء کے ہاتھ میں پرچم اللہ اکبر ہوگا، اور جناب جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں پرچم سبحان اللہ ہوگا۔ ایک گروہ میری اقتداء میں داخل جنت ہوگا، ایک گروہ علی کی اقتداء میں داخل جنت ہوگا، ایک گروہ حمزہ کی اقتداء میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایک گروہ جناب جعفر بن ابو طالب کی اقتداء میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ جناب حمزہ اس درجہ محبت تھی وجود مبارکی ختمی مرتبت کو آپ سے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار نے مجھے بیٹا عطا کیا، آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھنا، کہ حمزہ میرے پسندیدہ ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ جناب حمزہ کا شرف اور یہ جناب حمزہ کا مقام ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے آپ سے متعلق جو بیان کیا، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو زندگی میں جناب حمزہ سے محبت کرتے تھے، البتہ ختمی مرتبت کے ساتھ جناب حمزہ کے جو سن و سال کا فرق ہے، یہ 4 سال کا فرق ہے۔ جناب حمزہ اگرچہ پیغمبر گرامی اسلام کے چچا تھے، البتہ صرف حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب عمران، یہ ان دونوں شخصیات کی مادر گرامی بھی ایک تھی۔ باقی جناب عبد المطلب کی فرزندان دوسری ماؤں سے، اور جناب حمزہ جناب حالہ بنت وہب، پیغمبر اکرام اسلام کی جو والدہ ہیں آمنہ بنت وہب، ان کی چچا زاد بہن ہے حالہ بنت وہب، ان کے فرزند ہیں۔ اور یمن سے جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر بیت اللہ پر حملہ کیا، یہ عام الفیل، عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی، ہاتھیوں والا سال، کہ جب ہاتھیوں پر سوار ہو کر ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا، پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 4 سال پہلے، عام الفیل سے 4 سال پہلے دنیا میں آئے۔ اس اعتبار سے اگرچہ پیغمبر گرامی اسلام کی تربیت اور آپ کی پرورش خود حضرت ابو طالب عمران نے فرمائی، لیکن آپ کا بچپن، آپ کی نوجوانی اور آپ کی جوانی کا زیادہ وقت آپ کے چچا جناب حمزہ کے ساتھ گزرا، جو آپ کے ہم سن تھے، ہم سال تھے، اور زیادہ مانوس تھے، زیادہ اکثر آپ کو جناب حمزہ کے ہمراہ دیکھا جاتا تھا۔ سن و سال میں، اور جس طرح سے ختمی مرتبت حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام پذیر رہے، اسی طرح سے جناب حمزہ بھی چند مہینے حلیمہ سعدیہ کے پاس قیام پذیر رہے۔ جس طرح سے جناب ختمی مرتبت نے کچھ وقت، کچھ دن جو ابو لہب کی کنیز صوبیہ تھی ان کے ہاں قیام کیا، اسی طرح سے جناب حمزہ نے بھی ان کے ہاں قیام کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے مشترک پہلو ہیں۔
یہ جناب حمزہ وہ عظیم شخصیت کے مولے متقیان نے جب اصحاب شورا باقی 5 افراد کے ہمراہ بیٹھے تھے، جب خلیفہ سوم کو، خلیفہ دوم کو ابو لولو فیروز نے مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے زخمی کیا تھا، تو اس بیماری کی خیفیت میں جو 3 دن تھے، ان میں ایک شورا بنائی خلیفہ ثانی نے، 6 افراد کو نامزد کیا تھا۔ ان میں ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، ایک سعد بن ابی وقاص تھا، ایک طلحہ بن عبید اللہ، ایک زبیر ابن عوام، ایک عبد الرحمن بن عوف مکی اور ایک عثمان بن عفان۔ ان 6 افراد میں مسلسل 3 دن تک گفتگو چلتی رہی، اور ان 3 دنوں میں کئی مرتبہ مولا متقیہ نے جناب حمزہ کا ذکر کیا، اور پھر ان سب کو، باقی 5 افراد کو اللہ کی قسم دے کر یہ سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اور فرد روئے زمین پر ایسا ہے، تم اور باقی افراد جو، کہ ان کا ویسا چچا ہو جیسا چچا اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس شخصیت پر افتخار کریں، فخر کریں، جناب حمزہ اسد اللہ، اسد رسول اللہ، یہ آپ کا لقب ہے۔ البتہ کربلا کے بعد پھر وہ شخصیت کہ آپ کو علی الاطلاق جو سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تاریخ اسلام میں اور عہد رسول میں، حیات رسول میں جس شخصیت کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، یہ جناب حمزہ ہیں۔ اور پیغمبر اکرام اسلام کی جو محبت ہے، اگر وقت بچا میں چند جملے اور، ایک مولا متقیہ نے حتیٰ جب حاکم شام کو خط لکھا امیر المومنین میں، اس میں بھی جناب حمزہ کا ذکر فرمایا، کہا کہ جانتے ہو کہ حمزہ سید الشہداء کا تعلق کس سے ہے اور میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ان کا کیا کردار ہے، ان پر فخر کیا۔ خود مولا متقیان نے یہ جملہ کہا، خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ کہا ہے۔ مولا متقیان نے یہ فرمایا کہ اگر 2 شخصیتیں زندہ ہوتی تو کبھی 2 افراد کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے حق پر تجاوز کر سکیں، ایک میرا بھائی جعفر، دوسرے میرے چچا حمزہ اگر زندہ ہوتے تو اصحاب ثقیفہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرا حق غصب کرتے۔ اور پھر اپنے بھائی عقیل اور اپنے چچا جناب عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ 2 ضعیف فرد ہیں اور آپ کی موجودگی میں ہمارا حق ہم سے غصب کیا گیا۔ ان سے بھی خطاب کرتے ہو کہا کہ اگر میرے چچا جناب حمزہ اور میرے بھائی جناب جعفر بھی بہت عظیم شخصیت ہیں۔ امام علی زین العابدین نے یزید کے دربار میں جن شخصیات کا تعارف کیا، یہ خود عجیب ہے۔ جب حضرت کو اسیر کر کے مسجد جامع اموی میں لے کے جایا گیا اور یزید خطبہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو یہ امام سجاد کی حکمت عملی تھی کہ یزید کی تقریر کے دوران آپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن تسبیح گھما رہے تھے، دانے گھما رہے تھے۔ ہوتا ہے کبھی کسی خطیب کے ساتھ بھی ایسی مشکل پیش آتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مجلس کے دوران میں کوئی فرد، کوئی بچہ یا جوان اپنی جیب سے یہ ڈیجیٹل بٹیرا نکال لے، موبائل سیل یا کوئی میسج وغیرہ دیکھے یا اس کو اوپر نیچے، تو وہ انسان بولتا وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا، حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو بہرحال باقی پوری مسجد جامع اموی آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی وسیع و عریض ہے کہ ہزاروں لوگ سما جائیں، اور اس دن کیفیت یہ تھی کہ دیواروں کے اوپر اور چھتوں کے اوپر بھی لوگ بیٹھے، تو اتنا اجتحام تھا، اتنا ہجوم تھا کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں امام سجاد کو پہلی صف میں یزید کے پیچھے اس طرح سے بٹھا دیا گیا تو فخر و مباحات کر رہا تھا۔ یہ معاملہ خود دربار میں جانے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں اہل بیت کو، ان اسیروں کو دربار میں لے کے جایا گیا، اور پھر جب جمعہ کا دن آیا تو جمعے کے دن یہاں اس مرحلے میں لایا گیا امام سجاد کو، اور مقدرات عصمت و طہارت کو بھی مسجد جامع اموی میں لایا گیا، کس مقام پر کھڑا کیا گیا۔ جو افراد گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، یہاں جب یزید تقریر کر رہا تھا تو یزید کی تقریر کے دوران امام سجاد اپنی تسبیح کے دانے گھما رہے تھے۔ اس اثناء میں بار بار اس کی نگاہ اٹھتی تھی امام علی زین العابدین کی طرف، اور پھر جب دیکھتا کہ امام تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید وہ میری بات نہیں سن رہے، میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، میری گفتگو، میرے خطاب کو اہمیت نہیں دے رہے، تو اس کی لہجے میں لکنت آنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بھولنا شروع ہو گیا۔ پھر ضبط نہ کر سکا، کہا اے علی آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، میری گفتگو کیوں نہیں سن رہے، میرا خطاب کیوں نہیں سن رہے؟ حضرت نے فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، کہ آپ نہیں سن رہے، آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہ، میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں
تمہاری باتیں سن رہا ہوں. کہا میں نے خود دیکھا ہے برابر تسبیح پڑھ رہے ہیں. کرنا میں تسبیح نہیں پڑھ رہا, میں تو صرف دانے گھما رہا ہوں. کہا کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ عبث کام کیوں کر رہے ہیں, اضافی کام کیوں کر رہے ہیں, فضول کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو تسبیح پڑھی جائے پھر تو دانے گھمائے جائیں, جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے؟ یہ امام کا حکیمانہ طرز عمل تھا. اس طرح سے امام نے اپنے بابا سید الشہداء کی عظمت کو آشکار کرنا تھا, بتانا تھا, خود کربلا والوں کا تعارف کرنا تھا. یہ حکمت عملی تھی, یہ انداز تھا, یہ دانے گھمانے کا مقصد تھا. یہاں تک کہ کہا کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے یزید, شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تسبیح اس کو میں نے کسی عام مٹی سے نہیں بنایا, بلکہ اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے میں نے اس تسبیح کو تیار کیا. اور اس تسبیح, اس مٹی میں خدا نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس تسبیح سے, اس مٹی سے بنے ہوئے دانوں کو حرکت دیتے ہوئے خود زبان سے تسبیح نہ کی جائے تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں. یہ بات ایسی تھی کہ اتنی بڑی بات تھی کہ تمام حاضرین کہ جن میں یزید فخر کر رہا تھا اپنے آبا و اجداد پر, اور جس حسین کو باغی کہہ رہا تھا اور جس حسین کو خارج از دین کہہ رہا تھا, اسی حسین کی یہ عظمت جب اس انداز سے امام سجاد نے بیان کی تو اب اس کے لیے مزید گفتگو کرنا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ پھر جب یہ مسلسل بھول رہا تھا, مشکل میں مبتلا ہوا, تو اس سے ابھی اپنی تقریر کو آگے بڑھانا, جاری رکھنا مشکل ہوا. تو اس نے اپنے سرکاری خطیب کو, جو اس کی عدم موجودگی میں خطبہ دیا کرتا تھا, جمعہ پڑھایا کرتا تھا, تقاریر کیا کرتا تھا, اسے اٹھایا کہ کہا اٹھو اور میرے آبا و اجداد کی تعریف کرو اور محمد اور علی اور حسن اور حسین سے متعلق ناشائستہ گفتگو کرو, ان کی کردار کشی کرو. وہ خطیب آیا اور آنے کے بعد اس نے جس طرح سے اس کو کہا گیا تھا توہین کرتا رہا, گستاخی کرتا رہا, جسارت کرتا رہا. یہاں تک کہ جیسی وہ بیٹھا تو اب یا تقریر کے آخری مرحلے میں تھا, یہ بیٹھ گیا. اس مرحلے میں امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی هذه الاعواد واتکلم بکلمات اللہ. اے یزید اجازت دو کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر, لکڑی کے ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھوں اور اتکلم بکلمات اللہ, ان کے سامنے خدا کی باتیں کروں, فی رضن, جن میں خدا کی رضا ہے, و اجرن و ثوابا للحضار, حاضرین کے لیے اجر و پاداش و ثواب ہے. یزید نے کہنا وقت ختم ہو رہا ہے, ابھی میں نے نماز پڑھانی ہے, نماز کا وقت کم رہ گیا. ویسے وہ تارک الصلاۃ, لیکن اب نماز کا جب سہارا لے رہا تھا تو مجمع سے وہ جو حاضرین تھے ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. وہ کہا اے یزید, یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں, بھلا یہ قیدی, وہ جو پچھلے جملے تھے وہ اتنے کارگر ثابت ہوئے تھے کہ اب خود لوگوں میں تجسس پیدا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ کیا بتایا گیا تھا. اور خود کچھ لمحے پہلے جو امام سجاد کے جملے تھے ان کے بعد لوگوں کی حصے کنجکاوی, ان کا تجسس اوج اور عروج پر تھا. اس لیے چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع کہ اے یزید, ہم سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, زیادہ وقت نہ دو, کچھ ثانیے, کچھ لمحات دے دو, ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا بات کرتا ہے. اب یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیے شمردہ لمحات ہے, ایسا نہیں کہ امام کو وسیع وقت دیا گیا ہو, نہ محدود وقت ہے, محدود لمحات ہیں. ان محدود لمحات میں امام سجاد نے کچھ گفتگو کرنی ہے. اور اب جب آئے مجبور ہو کر یزید نے ان حاضرین کے اصرار پر کہا اچھا آپ چند ثانیے گفتگو کریں, ایک مختصر گفتگو کر لیجئے, ان سب کی خواہش ہے. عوامی پریشر کے آگے مجبور ہو کر جب یزید نے اجازت دی, امام آئے, جو خطبہ شروع کیا وہ آپ جانتے ہیں, جہاں پر حضرت نے جہاں سے کہ انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزمہ و صفا, انا ابن سدرۃ المنتہی اور انا ابن محمد المصطفیٰ تعارف کرواتے کرواتے اس کے بعد دیکھیے وقت محدود تھا. اس محدود وقت میں امام نے جو جملے بیان کیے, یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت حمزہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شخصیت کا. یہ جملے کہا کہ اے یزید اوتینا بست و فضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین. ایک اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, دوسرے ہمیں حلم, بردباری, جسے اللہ نے علم کے لیے زینت قرار دیا. علم ہے لیکن تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, انسان جذباتی ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, منفعل ہو جاتا ہے, تو پھر اس علم کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. علم کی زینت پروردگار نے حلم, برداشت, بردباری کو قرار دیا. اس لیے اپنا دوسرا وصف بیان کیا العلم والحلم, پھر والسماحہ.
سما سے کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا۔ انسان دیکھے ایک شخص غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کو شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ اس کے عوامل پر غور کرے کہ یہ شخص جو یہ غلطی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اپنے حکیمانہ طرز عمل سے ان اسباب کو رفع کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے عوامل کو اور اس برائی میں جو مبتلا ہو رہے اس فرد کی ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سماحہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سماحت یعنی چشم پوشی۔ انسان ایک چیز دیکھ لے، اگر ایک بڑا اس باپ ہے، چچا ہے، اسے پتہ چل جائے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، بھتیجا سگریٹ پی رہا ہے، وہ اس کی پٹائی کرنا شروع کر دے، توہین کرنا شروع کر دے، وہ جری ہو جائے گا، اسے مزید جرأت ہو جائے گی۔ جو باپ اور بیٹے کے درمیان بھرم تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو پہلے چھپ کر پیتا تھا اب آشکار پینا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر یہی باپ سمجھے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے میرے رابطے میں، میرے تعلق میں، وہ کیا عوامل ہیں، کون سے اسباب ہیں، صحبت سبب بنا، کوئی اور میری بے توجہی وجہ بنی، اور اگر وہ ان اسباب کو دور کرے گا تو یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اسے سماحہ کہا جاتا ہے۔ سماحت یعنی چشم پوشی، کسی کے عیب کو جانتے ہوئے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ امام سجاد دشمن کے دربار میں اسے اپنے تعارف میں بیان فرما رہے ہیں۔ ورنہ انسان سوچتا ہے، دیکھیے جب امیر شام کے دربار میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ لو قمت علی ھذا المقام، اے حاکم شام اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں، کتنی دیر، 1 گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، نہ، حولا فحولا، سال ہا سال، واذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، اور ان فضیلتوں کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا، لم اوصیھا، میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ میں مبالغہ کر سکتا ہوں، میں بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر معصوم مبالغہ کرے، 100 کو 1000، 1000 کو لاکھ، لاکھ کو کروڑ کہہ دے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اس کی عصمت سے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے معصوم ہونے سے ہاتھ اٹھائیں گے تو قہراً اس کی امامت سے بھی ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ اگر کوئی نبی یا رسول یہ کام کرے، اس کی رسالت سے یہ ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ اگر امام حسن مجتبی یہ فرما رہے کہ لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا واذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، ان فضیلتوں کو بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر اتاری ہیں، سال ہا سال، لم احصیھا، یعنی کئی سال بیان کروں تب بھی میں نہیں گن سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعاً ایسے ہے، اتنے فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ سوال یہ کہ جب اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جو بے شمار ہیں، یعنی لفظ بے شمار، یہ مبالغہ نہیں ہے جو امام حسن مجتبی نے بیان فرمایا، اس کے تناظر میں لا متناہی، لا محدود کمالات۔ اب امام علی زین العابدین کے پاس اتنا محدود وقت ہے کہ ان میں سے چند ایک کو بیان کرنا ہے، اس لیے سنیں کہ جب عطائے پروردگار کی بات کی تو 6 باتوں کا ذکر کیا، العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین۔ چھٹی چیز جو بیان کی ہے، دیکھیں اس میں آپ کا بھی ذکر فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں محبت۔ یہی وجہ ہے، اگرچہ آج بھی بارش کے آثار تھے لیکن بارش نہیں ہوئی، لیکن کل جب بارش برس رہی تھی اس کے باوجود بڑی تعداد میں آپ آئے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ محبت اہل بیت ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، تھکاوٹوں کے باوجود انسان موسم کی برہمی کو نظر انداز کر کے جب آتا ہے اور فرش عزا پر بیٹھتا ہے، یہ بات، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ خاص ہے اہل بیت کے ساتھ۔ کسی اور کے لیے کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اوتینا بستن، لیکن جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اور یہ ابتدائی جملے جو ناگزیر تھے تاکہ بات زیادہ اس کی اہمیت آشکار ہو جائے، وَفُضِّلْنَ بِسَبْعٍ، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں، یعنی اہل بیت کی لامتناہی فضیلتوں میں سے، دشمن کے دربار میں اس حساس ترین موقع پر رسن بستہ، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور گلے میں خاردار توق ہے، اس کیفیت میں امام سجاد یہ تاریخ بشری کا بے نظیر خطیب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اوتینا بستن وفضلنا بسبعن، ان لامحدود فضائل میں سے 7 فضیلتوں کا ذکر کیا۔ پہلی فضیلت احمد المختار منا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہم میں سے قرار دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ اس ذات کا تعلق، والصدیق الاکبر، علی کا نام نہیں لیا تاکہ یہ تاریخ رقم کر دے کہ نہ، تاریخ انسانی میں صدیق اکبر صرف اور صرف ایک ہے اور اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ احمد المختار منا والصدیق الاکبر منا والحمزۃ اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی حمزہ سید الشہداء، اللہ کا شیر اور اللہ کے نبی کا شیر۔
وہ ہم میں سے ہیں، یعنی خود امام حسین نے کربلا میں بھی آپ کا تعارف بیان کیا اور افتخار کیا جناب حمزہ پر۔ امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کے دربار میں، مولا متقیہ نے اپنے کئی خطوط میں، ختمی مرتبت نے جو آپ کے ساتھ جس محبت کا، یہاں تک کہ نام اگر کوئی آیا تو آپ نے ان کا نام جناب حمزہ کے نام پر رکھا۔ یہ جناب حمزہ شجاع ترین، بامعرفت ترین، وہ عظیم الشان شخصیت ہیں اہل بیت علیہ السلام کا۔ آپ سے تعلق، آپ سے محبت، آپ کے جو خود آپ ختمی مرتبات پر جس طرح سے مولا متقیان سے متعلق اور باقی اس خاندان کی جو بڑی شخصیات ہیں، حضرت ابو طالب عمران، جناب خدیجہ، ان کے ایمان سے متعلق گفتگو کرنا یہ خود بے ادبی کے مترادف ہے۔ انہی میں سے جناب حمزہ، ان کا شرف، ان کا مقام، ختمی مرتبت کے ساتھ ان کی محبت بچپنے سے، یہ ختمی مرتبت کے ظاہر جب بچپنے سے ساتھ ساتھ کسی فرد کو ختمی مرتبت کے ساتھ اتنا زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا جتنا زیادہ موقع جناب حمزہ کو اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ یہ دو شخصیات ہیں، مولا متقیان اور پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان چونکہ 30 سال کا فاصلہ ہے سن و سال کے اعتبار سے، لیکن جناب حمزہ اور ختمی مرتبات کا یہ سارا بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی ایک ساتھ گزری ہے مسلسل۔ تو پھر یہ مسلسل ختمی مرتبات کے ہمراہ رہتے تھے، آپ کے علم کو، آپ کی شخصیت کو، ختمی مرتبات کے ان تمام تر واقعات کے شاہد، اور بعثت سے پہلے کی ختمی مرتبات کی زندگی کو جس طرح سے جناب حمزہ دیکھتے تھے شاید ہی کسی اور کو ایسا موقع ملتا تھا، یہاں تک کہ قدم قدم ختمی مرتبات کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے، آپ کے صدق و صفا اور آپ کی باقی صفات کی طرف بخوبی متوجہ تھے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے جیسی مبعوث پر رسالت ہوئے، بظاہر یہ حکمت تھی، جناب حضرت ابو طالب عمران کی طرف سے بھی ہدایت تھی کہ آپ اپنے ایمان کو آشکار نہ کریں۔ بعثت کے دوسرے سال میں جناب حمزہ نے اپنے ایمان کو آشکار کیا اور ایک خاص مرحلے پر، اس سے پہلے ختمی مرتبت کے شانہ بشانہ رہتے تھے، آپ کے دفاع میں ہم مسلسل مصروف رہتے تھے، لیکن وہ مرحلہ جس دن آشکار کیا، سیرت ابن حشام میں اس کو بیان کیا گیا، باقی اہل تسنن کی باقی چیزوں میں، باقی مراحل میں بیان کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آپ ہر روز جاتے تھے شکار کے لیے، ہرن شکار کر کے لاتے تھے، خود ختمی مرتبات کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاتے تھے، اور باقی جو آپ کی شخصیت کے ابعاد ہیں، سخی ترین شخصیتیں، کریم ترین شخصیتیں، دقیق ترین شخصیتیں، جس طرح سے 2000 اشعار ابن ابی الحدید معتزل نے حضرت ابو طالب عمران سے نقل کیے کہ جو معرفت کا بار زخار کی، جن سے متعلق امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، بنو ہاشم کے افراد کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میرے بابا ابو طالب عمران کی یہ اشعار یاد دلاؤ تاکہ وہ معرفت پروردگار کو اس سے کما حق کو آشنا ہو سکے۔ دوسری بڑی شخصیت عرفان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے جناب حمزہ ہیں کہ آپ کے اشعار خود معرفت کا بار زخار ہیں۔ ختمی مرتبت کی محبت میں، آپ کی مدح و ثنا میں جو آپ نے اشعار بیان کیے، یہاں تک کہ آپ ہر روز جو محبت کرتے تھے ختمی مرتبت کے لیے اکثر ہرن لے کے آتے تھے ہر روز شکار کے لیے، اور شکار سے پلٹنے کے بعد گھر نہیں جاتے تھے بلکہ سیدھے جا کر خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا ایک عجیب تعلق تھا، ہر روز بالاستیاب بلا ناغہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک مرحلے میں جب آپ طواف کر کے نکلنے لگے تو کسی نے آپ کو بتایا کہ ابھی کچھ لمحے پیشتر صفا کے مقام پر ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، ان سے متعلق نازیبہ اور ناشائستہ کلام، ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کے بعد ہم نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سننا تھا کہ جناب حمزہ وہیں سے طواف کرنے کے بعد گھر نہیں گئے، اپنا شکار کسی اور کے سپرد کیا اور سیدھے پہنچے، جبکہ ابو جہل اپنے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل اور باقی افراد کے درمیان تھا اور بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، اور آگے چل کر اتنی جرأت کے ساتھ، صلات کے ساتھ صفوں سے گزرتے ہوئے جو ان کے پاس کمان تھی، اس کمان سے مسلسل، یعنی ابو جہل کی ایک سماجی حیثیت تھی، اس کی ایک معاشرتی حیثیت تھی، مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا اور اس کا اپنا قبیلہ، باقی تمام اس کے جو تعارفات تھے، لیکن تمام سے غض بصر کرتے ہوئے جناب حمزہ آگے بڑھتے ہوئے پہنچے اور اپنی کمان سے اس کے سر پر مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اس کا سر شگافتہ کیا، اسے لہو لہان کیا، اور پھر ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہ سارا سفر، کسی میں جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے، اتنی ہیبت ہے، اتنا جوش ہے کہ گھسیٹتے ہوئے جناب حمزہ اس ترتیب سے ابو جہل کو لے کے آئے ختمی مرتبت کے مقابلے میں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی اس کثیف کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا، نہ چچا حمزہ، اسے معاف کر دیجئے، اسے چھوڑ دیجئے۔
یہ جناب حمزہ ہیں. یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے تانا زنی کی. اب تک آپ نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا, اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, لیکن جیسی آپ پر تانا زنی کی گئی کہ اتنی محبت ہے محمد سے تو اس کے عقیدے کو پھر قبول کیوں نہیں کرتے, اور پھر اسلام کو قبول نہیں کر رہے, اور پھر کیوں مسلمان نہیں ہو رہے. تو یہاں پر اپنے عقیدے کو ظاہر کیا. یہ جناب حمزہ اسی لمحے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. البتہ ایک اور بات جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ عجیب یہ روایت ہے, اسے اہل تسنن نے بھی بیان کیا ہے. صحیح بخاری میں اس کو, اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اور شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار یعنی بحر الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں, ان 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے پوری بحر الانوار کا. شیخ عباس قمی نے صاحب مفاتیح الجنان نے 7 جلدوں کے اندر سمویا, اور ان 7 جلدوں میں سے پہلی جلد ہے سفینۃ البحار کی, اس میں اس واقعے کو نقل کیا کہ جنگ احد جو شب شہادت تھی 15 ہفتے کے دن 15 شوال کو جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے. 14 شوال جمعہ کا دن, جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شہادت بلایا ختمی مرتبت نے. جناب یہ بات اہم ہے, اس لیے باقی پہلو چھوڑتے ہوئے صرف یہ پہلو عرض کروں, گفتگو کو سمیٹ لوں. جناب حمزہ کو بلایا ختمی مرتبت نے اور فرمایا کہ اے حمزہ کل آپ شہید ہو جائیں گے. تو یہ سن کر گریہ کرنا شروع ہوئے جناب حمزہ. تو سبب پوچھا ختمی مرتبت نے, گریہ کا سبب جب پوچھا دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہیں, کہا کہ آپ کی جدائی کا خیال کر کے رو رہا ہوں. نہ موت کے خوف سے, نہ موت کی خود تمنا کرتے تھے, خواہش کرتے تھے, لیکن ختمی مرتبت کی جدائی کا تصور کر کے گریہ کر رہے تھے. کہا جناب حمزہ اب شہادت کی خبر دی ختمی مرتبت نے, اور پھر اس کے بعد جو بات کی, یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے. شیخ عباس قمی ثقۃ الاسلام, وہ شخصیت کے دنیا حدیث میں ان کا نام ہے, یعنی 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے 7 جلدوں میں, معتبر ترین احادیث کو جمع کیا. سفینۃ البحار کی پہلی جلد میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو بیان کیا. کہا ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اے حمزہ میرے چچا کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا. عرض کیا جی یا رسول اللہ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہوں. تو اس کے بعد کہا اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں. عرض کیا فرمائیے یا رسول اللہ. کہا کہ اے حمزہ کل جب آپ شہید ہو جائیں گے اور پھر آپ کو قبر میں اتارا جائے گا, تو آپ کی شہادت کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا, اور جب منکر و نکیر جہاں پر حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق سوال پوچھیں گے, اس کے بعد میری رسالت اور نبوت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھیں گے, اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا اور میں اس امر کی نسبت خائف ہوں. کہ وہ کون سا سوال کیا جائے گا؟ کہ وہ آپ کے بھتیجے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں, یہ سوچ کر کے کہ علی آپ سے کم سن ہیں, بہت چھوٹے ہیں, مبادا آپ سوچ میں پڑ جائیں, اور اگر آپ تأمل سے کام لیں, سوچ میں پڑ جائیں, تو آپ کی نجات اور آپ کی سعادت. دیکھیں سید الشہداء کا خطاب, غیر معمولی شخصیت, آپ کے تمام تر فضائل بجائے خود, لیکن علی کی ولایت اور علی کا شرف اور علی کا مقام کیا ہے کہ کہا کہ اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں کہ کل جب قبر میں پوچھا جائے گا, مبادا آپ یہ سوچ کر کے کہ علی تو میرا بھتیجا ہے, علی بہت کم سن ہے, علی ابھی چھوٹے ہیں, تو آپ تأمل کا شکار ہوں, تاخیر کا شکار ہوں, جواب دینے میں پہلو تہی کریں اور آپ کی آخرت خطرے میں چلی جائے. یہ سن کر جناب حمزہ نے کہا کہ کیا یہ حکم خدا نہیں ہے؟ فرمایا حکم خدا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ جس خدا کے امر سے میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, اسی خدا کے امر سے علی کو اس کا ولی مانتے ہو, مجھے کیا مشکل پیش آتی ہے. یہ جناب حمزہ, یہ آپ کی شخصیت اور آپ کی باقی ابعاد, جو کہ میں شرمندہ ہوں حضرت امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت کی بھی چاہتا ہوں کہ چند ایک پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکوں. اس لیے کسی اور موقع پر حضرت کی شخصیت سے متعلق 57 سالہ حیات طیبہ ہے, اور 3 ہجری یہ 15 شوال کو جنگ احد کے موقع پر, 14 شوال کو ختمی مرتبت پہنچے کفار قریش, یہ 12 شوال کو پہنچ چکے تھے, اور 30,000 افراد تھے, پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہو کر آئے تھے احد کے مقام پر. یہ جنگ 15 شوال کو ہفتے کے دن, آج بھی ہفتے کا دن, یہ ہفتے کے دن کی جنگ لڑی گئی, اور مسلمانوں میں سے 1000 افراد تھے, جن میں سے بہت سارے افراد بڑی بڑی شخصیات ختمی مرتبت کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں, اور جو درے ہیں, جو گزرنے کے راستے ہیں, یہاں پر اپنے اصحاب کو روک دیں, تاکہ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان میں پکڑ کے انہیں مارا جائے, اور ہم دفاع میں اپنے لیے شہر کو استعمال کر سکیں. تو ختمی مرتبت نے اس چیز سن کر یعنی دکھی ہوئے, غمگین ہوئے. اس مرحلے پر جناب حمزہ اور مولا متقیان آگے بڑھے. جناب حمزہ اور مولا متقیان اکثر ساتھ ساتھ, جہاں تک کہ ہجرت حبشہ کے موقع پر جبکہ 70 افراد مدینہ سے آئے ختمی مرتبت کے ساتھ, منا کے مقام پر جناب حضرت عبد المطلب کے آبائی گھر میں وہ جو عقبہ اس مقام پر جمع ہوئے, ختمی مرتبت کے ساتھ بیعت کی, اور یہ وعدہ کیا
کہ اگر آپ افراد کو بھیجیں گے، مسلمانوں کو بھیجیں گے، ہم خیر مقدم کریں گے، ہم ان کی میزبانی کریں گے اور ہم ان کا تحفظ کریں گے، اور یہ وعد و وعید کیا، اور ختمی مرتبت کے ہاتھ پر یہ عقبہ کے مقام پر جو بیعت کی، یہاں پر یہ حساس ترین مرحلہ تھا، اس لیے کہ دشمن مسلسل طاق میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے ختمی مرتبت کو نقصان پہنچائے۔ اس موقع پر دو شخصیات تھیں جن کو دروازے پر کھڑا کیا گیا تھا، ایک جناب حمزہ تھے، دوسرے جناب علی علیہ السلام تھے۔ یہاں پر کفار قریش کو جب یہ خبر ہوئی، وہ پہنچے، کہا کہ جب دروازے پر ان دو شخصیتوں کو کھڑے دیکھا تو کہا کہ ہم اندر جانا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں اندر جانا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ افراد مدینہ سے ختمی مرتبت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہ، ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے تم عبور کر سکو۔ مولے متقیان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، البتہ مکی زندگی میں مولے متقیان نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ ہاں، جب مکہ سے جا رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے جب فواتم کا کاروان لے کر جا رہے تھے، تو اس سفر میں جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے 8 بڑے بہادروں کو، شجاعوں کو روانہ کیا۔ فواتم، فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، یہ فواتم کا کاروان جب مولے متقیان لے کے جا رہے تھے، ایسے میں یہ 8 افراد اور اس کے پیچھے پھر مزید مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے تھے، لیکن یہ 8 افراد جو عرب کے، قریش کے مانے ہوئے شجاع مانے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کے علم میں نہیں تھا کہ علی کتنے بڑے شجاع ہیں۔ مثلا اگر فرض کر لیجئے کہ 34 برس کی عمر میں مولے متقیان کی، اگر آپ کی 24 برس کی عمر میں اگر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتی، کسی کو نہ پتہ چلتا کہ علی کتنے بڑے شجاع ہیں۔ آپ خود سوچیے، 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال اور 25، 26، 27 سال، ان سن و سال میں عمر کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ لیکن خود انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ بھی مولے متقیان کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں بڑھا، کسی ایک کافر کو نہ زخمی کیا نہ قتل کیا۔ لیکن پھر 24 برس کی عمر میں جب پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، تو مولے متقیان نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ایک شخصیت جناب حمزہ تھے، دوسری شخصیت مولے متقیان تھے۔ اس سے پہلے ایک اور موقع تھا جب مکہ سے نکل چکے تھے، تو اس مرحلے میں جب بعد میں باقی افراد پہنچے اور یہ بڑے شجاع جن کی تعداد 8 تھی، ان میں سے قوی الحیکل، قوی الجثہ، ایک طویل القامت ایک فرد جس کا نام جناح تھا، یہ امیہ کا غلام تھا۔ اس نے 2 تلواریں ہاتھ میں اٹھائی، غصے سے آگے بڑھا، کہا علی واپس چلیں مکہ میں، اور ایک ہی صورت میں آپ کو چھوڑا جائے گا، اگر محمد مصطفیٰ واپس آئیں گے تب آپ کو واگزار کیا جائے گا، تب آپ کو چھوڑا جائے گا۔ ابھی تک کوئی علی کی شجاعت کو نہیں جانتا تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ علی کون ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، حضرت نے اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، لیکن جب وہ پیچھے نہ ہٹا، جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھا، اگرچہ اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، اور حضرت نے اس مرحلے پر آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ سر سے چیرتا ہو اس کے برابر 2 حصے کر دیے، اور اپنے گھوڑے سے اس طرح سے گرا، جناح اتنا قویل القامت، یعنی مولے متقیان نے جست لگا کر، گھوڑے پر سوار تھے اور جست لگا کر گھوڑے پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اوپر سے تلوار چلائی اور امیہ کے غلام جناح کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے بعد باقی افراد نے جیسے اس کو مرتے ہوئے دیکھا، وہ تڑپتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، یہ مولے متقیان۔ لیکن مکی زندگی میں آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی۔ مکی زندگی میں جس شخصیت سے لوگ ڈرتے تھے، یہ جناب حمزہ، یہاں تک کہ جب وہ حملہ آور ہونا چاہا تو جناب حمزہ نے تلوار لے کر آگے بڑھے کہ ایک فرد بھی آگے بڑھا تو اس کا سر اس کے تن پر موجود نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت کو کی غیبت کی خبر جناب ابو طالب عمران کو دی گئی، کہ ویسے تو جناب حضرت ابو طالب عمران ختمی مرتبت کے ہمراہ رہتے تھے، لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ بہت وقت گزر گیا اور پیغمبر گرامی اسلام کی کوئی خبر نہیں ہے، تو ایسے میں آپ نے کچھ افراد کو پیغمبر گرامی اسلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور کافی دیر تک جب خبر نہ آئی تو آپ نے بنو ہاشم کے جوانوں کو، جس شخصیت کی زیر سرپرستی مکہ میں خانہ کعبہ بھیجا، جہاں پر تمام قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کر باہم گفتگو کر رہے تھے، ان کی سرپرستی جس شخصیت کو سونپی یہ جناب حمزہ تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور ہر ایک بنو ہاشم کا جوان جناب حمزہ کی سرپرستی میں ان تمام افراد کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اور جناب حضرت ابو طالب جو ڈھونڈ رہے تھے اور ان افراد کو جو کہہ کے بھیجا تھا، کافی دیر کے بعد جب پتا چلا کہ جناب ختمی مرتبت اسی طرح سے موجود ہیں، کسی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، تو ختمی مرتبت کو ہمراہ لے کر حضرت ابو طالب جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو ان افراد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اپنے پیچھے جو جوان کھڑے ہیں ان کی طرف دیکھو، اور پھر ان جوانوں سے کہا کہ وہ خنجر جو تمہارے ہاتھوں میں، ان کو دکھاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ خنجر ہر ایک نے دیکھے تو جناب ابو طالب عمران نے فرمایا کہ
کہ میں نے ان تمام جوانوں کو خود منسوب کیا تھا، ہر فرد کے پیچھے ایک جوان کھڑا کیا تھا، اگر آج میرے بھتیجے میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کا بال بھی بیکا ہوتا تو تم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچتا۔ ان افراد کی جو قیادت کر رہے تھے، سرپرستی کر رہے تھے، یہ جناب حمزہ تھے۔ یہ جناب حمزہ کا جو روب تھا، دبدبا تھا، اور آپ کے اسلام کے اس اعلان کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ سے متعلق ابن حشام نے اپنی سیرت کی پہلی جلد میں لکھا کہ خلیفہ ثانی کے جب ختمی مرتبات کو قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے کر اور پھر وہ بہن سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنی، جس طرح سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بالآخر دق الباب کیا ختمی مرتبات کے جب آئے دروازے پر، یہ وہ مقام تھا ارقم، جناب ارقم جو صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں یہ صحابہ بیٹھے تھے، ان میں جناب حمزہ بھی موجود تھے۔ یہاں پر دق الباب کیا تھا خلیفہ ثانی نے، اور ایسے میں اس لیے جلدی گزر رہا ہوں کہ یہ چند ایک جملے ضروری تھے، ان کی خواہش تھی، عقیل بھائی نے کہا کہ میں جناب حمزہ سے متعلق عرض کروں، تو بس یہیں پر رک رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات مکمل ہو جائے۔ یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہوئے کہ مبادا جو یہ آواز پہچان لی، کہا مبادا وہ اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی ہوں، ہمیں نقصان پہنچایا جائے، اور جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہ شمشیر بھی ہے، تو اس وقت جناب حمزہ نے کہا کہ اگر یہ فرد خیر کے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ہم خیر مقدم کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو پھر میں اس کی تلوار سے قتل کروں گا۔ یہ جناب حمزہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو پریشان ہو جائیں، یہ شجاع ہیں، بنو ہاشم کی مولا متقیان کے بعد بنو ہاشم میں سے شجاع ترین شخصیتیں جناب حمزہ بن عبد المطلب، بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت پر ختمی مرتبت نے گریہ کیا، اور مسلسل یہاں تک کہ مدینے کی خواتین کو مامور کیا کہ اپنے شہیدوں پر گریہ کرنا چھوڑو، حمزہ سید الشہداء پر گریہ کرو۔ یہ بڑا دن ہے تاریخ کا، جس طرح سے امام صادق علیہ آلاف تحیت وسنا کی شہادت کے یہ ایام منائے جا رہے ہیں، منائے جانے چاہیے، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے جناب حمزہ جس پر معصومین نے فخر کیا، مولا علی نے فخر کیا، امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے، امام علی زین العابدین نے، باقی معصومین نے، آپ کا یہ شرف، آپ کا یہ مقام جو ختمی مرتبت نے بیان کیا، آپ کی شخصیت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ خود آپ سے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں، وقت کی کمی کے باعث میں اسی حد تک بیان کر سکتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ آپ کی صلوات بتا رہی کہ شاید مجھے یہ والا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں معلوم۔ میں بہت شرمندہ، بہرحال ان کی خواہش کے احترام میں یہ میں جلدی چند ایک باتیں عرض کی، اور وہ عظیم ہستی کی جس ہستی کی آج شہادت کا دن ہے، امام کی شخصیت کی کچھ ابعاد، کچھ پہلو میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام اللہ یہدی الا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، کبھی محتدی یہ ہادی نہیں بن سکتا۔ یہ آیت جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حزب حاکم کے دربار میں پڑھی تھی، خود میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں، اور خود یہ صحابی روایت کرتا ہے، یہاں تک کہ سالم بن ابی حفصہ یہ صحابی ہے امام کا، اور یہ جب امام کے سامنے آ کر بیٹھا، جیسی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آ کر امام کو پرسہ دینے کے لیے، امام صادق کو پرسہ دینے کے لیے اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام کو تعزیت پیش کی، اور ساتھ میں یہ جملہ کہا کہ آج کے دن وہ ہستی اس کائنات سے رخصت ہو گئی ہیں کہ جو ہستی جب حدیث بیان کرتی تھی تو براہ راست پیغمبر گرامی اسلام سے حدیث بیان کیا کرتی تھی، اور جب وہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث بیان کرتی تھی تو کسی انسان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے بابا امام محمد باقر کے ساتھ سے یہ پوچھ سکے، سوال کر سکے کہ آپ کس کی سند بیان کر دیں اور کس طرح سے براہ راست آپ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اس طرح سے رسول اللہ کی حدیث بیان کر سکے۔ یہ سننا تھا، جیسے ہی اس فرد نے یہ بات کی تو امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت وسلم نے بلا فاصلہ آپ کی زبان سے یہ جملہ کہا، یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فرد خالصتاً اللہ کے راستے میں ایک کھجور خدا کے راستے میں تصدق کرتا ہے تو پروردگار اس کا اجر اس کو احد پہاڑ کے برابر اس کا صلہ اور اجر عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا صحابی حیران ہو کر، پریشان ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تو خود امام محمد باقر سے متعلق یہ سوچ کر کے کہ وہ براہ راست پیغمبر اسلام کا نام لے کر وہ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی، اور آپ براہ راست خود خدا سے کلام خدا کو بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت وسلم شاگرد پروردگار ہیں۔
آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کا شرف، آپ کی شجاعت، آپ کا جود و عطا، اس قدر واقعات ہیں امام سے متعلق. خود اتنا عطا کرتے تھے کہ 4000 درہم عطا کرنے کے بعد 10,000 درہم کی انگوٹھی بھی دی اس کو. لوگ حیران تھے کہ 4000 درہم خود بہت بڑی رقم ہے اور آپ نے 10,000 کی انگوٹھی بھی اس کو عطا کر دی. تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے عطا کیا جائے کہ پھر وہ بے نیاز ہو جائے اور پھر زندگی میں سے کسی اور کے سامنے جانے کی حاجت پیش نہ آئے. یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں. امام اور آپ کی کرامت سے متعلق جیسے کہ سید الشہداء سے متعلق میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ 14 حق تعالیٰ کی صفات اسماء جلال و جمال کے مظہر ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ مہربانی دکھائیں، ہم کسی کے ساتھ محبت دکھائیں، ہم کسی پر جود و عطا کریں تو اس کا اور اہل بیت کے جود و عطا کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے. ہماری مہربانی، میں نے جو مثال عرض کی تھی اب وقت کی کمی کے باعث میں اس کا اعادہ نہیں کر سکتا، یہ دوسرے کی مشکل آسان نہیں کر رہے، حقیقتاً ہم اپنی مشکل آسان کر رہے ہوتے ہیں. جب کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں تو ہماری روح میں، ہمارے وجدان میں، ہماری فطرت میں کانٹا چبھتا ہے اور ہم اس کانٹے کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو اس تکلیف میں چھوڑ دیں تو ہم خود اذیت میں رہیں گے، تو اس اذیت سے بچانے کے لیے ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود نیاز مندی ہے. اور خدا اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا بے نیاز ہے، خدا صمد ہے. اور یہ 14 اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، ان کا جود و عطا حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر ہے. اس لیے ان 14 کے جود و عطا کے ساتھ کسی انسان کا تقابل نہیں. دیکھیں ہماری کسی کے ساتھ جو جود اور عطا اور سخاوت ہے اس کی حدیں ہیں. ایک حد تک ہم اپنے دشمن کے ساتھ اگر حسن سلوک کریں اس کی بھی شاید ایک حد ہے، لیکن اس حد سے ہم آگے نہیں جا سکتے. لیکن روز عاشور یہ مقتل نگاروں نے جملہ لکھا کہ سید الشہداء حسین ابن علی تمام عزیزوں کی شہادت کے بعد، حتیٰ جناب علی اصغر علیہ آلاف طیبۃ و ثنا کی شہادت کے بعد خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. اور جب ثانیہ زہرا نے آپ سے گریہ کرنے کا سبب پوچھا، رونے کا سبب پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، علی اصغر کو یاد کر کے رو رہے ہیں. فرمایا نہ، ان میں سے کسی کو یاد کر کے نہیں رو رہا. تو پوچھا گیا کہ پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو جملہ کا انسان حیران ہو جاتا ہے. حسین کون ہے؟ حق تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر تام، خود خدا کا جود اور عطا اگر مجسم کیا جائے تو یہ حسین ابن علی. کیا جملہ ارشاد فرمایا خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے؟ فرمایا اب کی ہؤلاء، دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا. فرمایا ان کی وجہ سے رو رہا ہوں. اب کی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی، کہ یہ انقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے. جو دشمن کے جہنمی بننے پر گریہ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حق تعالیٰ کے جود اور عطا کا مظہر تام حسین ابن علی. اور اپنے زمانے کا حسین ابن علی امام جعفر صادق علیہ آلاف طیبۃ و ثنا، آپ کے گھر کی جو سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں چونکہ بہت یہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور کافی پرانی ہو چکی تھیں، دیمک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اب انہیں تبدیل کیا جائے گا، اور کنیزوں کو، گھر کے افراد کو، خواتین کو تاکید فرمائی کہ اب ان سیڑھیوں سے جب تک دوسری سیڑھیاں ان کی جگہ پر تبدیل نہ کی جائیں تو کوئی ان سے نہ گزرے، چھت پر ان کے ذریعے سے نہ جائے. لیکن ایک کنیز شاید اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. آپ کا 1.5 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جیسے یہ کنیز اوپر جا رہی تھی، یہ پلے، یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، تو اوپر جا کر وہ سیڑھی اس طرح سے ٹوٹی اور یہ کنیز گری. اور جب وہ گری تو بچہ زمین پر گرا اور وہیں پر اس بچے کی وفات ہو گئی. اور جب امام صادق اپنے گھر تشریف لائے اور اس طرح سے آپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو جیسی کنیز کھڑی تھی تو اس کی وہ کپ کپی اس کے جسم پر تاری تھی اور ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور باقی افراد نے شاید خیال کیا کہ امام کو اس کنیز پر غصہ ہے. تو بلا فاصلہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، کہا کہ میں اپنے بچے کی غم کی وجہ سے میرا چہرہ کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں یہ سوچ کر کے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی کہ اس کنیز نے میرے متعلق کیوں گمان کیا کہ میں اس سے ناراض ہوں یا اس کو مجھ سے کیوں ڈر اور خوف کی یہ احساس کیوں ہوا ہے. یہ اتنے کریم ابن کریم، سراپا کرم، سراپا جود و عطا. اور جود و عطا سے متعلق یعنی اتنے کریم ہے کہ جو دشمن کو شرمندہ نہیں کرتے تھے. خود مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص حج کرنے کے لیے جب مکہ آیا، مکہ سے مدینہ آیا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو وہ وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گیا. اور جب لیٹا اٹھا اپنا سامان اٹھا رہا تھا، جمع کر رہا تھا، اسی سامان میں اس نے دیکھا کہ اس کی جو درہم و دینار کی ایک تھیلی تھی، اس کا زیادہ راہ، اس کا زیادہ سفر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو
मस्जिद में कोई दूसरा फर्द नहीं था, सिर्फ इमाम सादिक थे जो नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही नमाज तमाम की तो आगे बड़ा जसारत करते हो, कहा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और साथ में चोरी भी करते हैं, दूसरे का माल हथियाते हैं। इस वक्त तो मस्जिद नबवी में आपके अलावा कोई दूसरा फर्द मौजूद नहीं है, तो आप ही हैं, आप ही ने मेरी ये रकम उठाई होगी, मेरी रकम वापस करें। तो पूछा बताओ तुम्हारी कितनी रकम है? कहा 4000 दिरहम है। तो इमाम ने अपने गुलाम को आवाज़ दी, गुलाम आया, फरमाया जाओ घर से 4000 दिरहम लेके आओ। 4000 दिरहम उसे दिए, और जब 4000 दिरहम दे दिए और उसने वो रख रहा था कि इसी असना में वही कि सामान के अंदर वो थैली उलझी हुई थी। जैसे ही उसको अंदाजा हो कि वो मुझे तो गलत फहमी हुई है, थैली तो मेरे पास मौजूद थी और ना हक मैंने इस शख्स पर, और ये इतने करीम है, ये नहीं सफाई नहीं पेश की है, न कहा कि दोबारा देखो, न ये अपने बारे में कहा कि मैंने नहीं उठाई है, सिर्फ मेरे कहने के ऊपर मुझे ये थैली अता कर दी। शर्मिंदा होकर डरते हुए कांपते हुए गया, कहा मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी दिलाजारी की, तौहीन की, गुस्ताखी की, थैली तो मेरे पास मौजूद थी और मैंने आपके मुतालिक नाहक गलत सोचा, इल्जाम लगाया, आप ये अपनी अमानत रख लीजिए। तो क्या जुमला इरशाद फरमाया कि जब हम आले मोहम्मद जब किसी को अता कर देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते हैं। ये आपका जूदो अता है, आपकी शख्सियत के बाकी अबाद के इमाम मालिक इब्न अनस यो कहते हैं कि वो जो जुमले हैं उनकी अपनी, और बहुत बाकी आइम्मा ने, बाकी शख्सियात ने आपसे मुतल्लिक जो बयान किया, उनमें से एक मालिक इब्न अनस सवाद आज़म जमहूर के 4 आइम्मा में से एक इमाम, कहा मैंने रूए ज़मीन पर आपसे बड़ा जाहिद, आपसे बड़ा आबिद, आपसे बड़ा मुत्तकी, आपसे बड़ा सखी कोई और फर्द नहीं देखा है। जब भी मैं उनके घर में जाता था, देखता था, जब भी उनकी ज़ियारत के लिए जाता था, हालत रोज़ा में होते थे या कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते थे या दुआ में मसरूफ़ होते थे, मुनाजात में मसरूफ़ होते थे, और इतने खलीक थे, इस दर्जा खलीक थे, खुल के ख़त्मी मरतबत के मजहर दाम, कि जब मैं जाता था और तो अपनी पुष्ट में जो तकिया होता था वो उठाकर मेरी तरफ बढ़ा देते थे, खुद तकिए के बगैर बैठते थे और मुझे वो तकिया देते थे और मुझसे कहते थे कि आप टेक लगा के बैठे। और मैं जब कहता था कि ना सूए अदब है, फरमाते थे ना मैं मेज़बान हूँ, आप मेहमान हैं, आपका हक है, आप इसी तरह से बैठे। और मैं चल के अपने सवालात पूछा करता था, सवालात से खुद मेरे ज़हन में एक बात जो रह जाएगी वो ख्वाहिश की गई थी, मैं बस अच्छे वक्त खत्म हो चुका, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूँ। जनाब नौमान बिन साबित अबू हनीफा, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जिनकी इक्तदा की जाती है, ज्यादा अहले सुन्नत पाकिस्तान में, चंद एक अहले हदीस हैं, बाकी मालिकी शायद ही बहुत कम में। इस तरह से इमाम शाफी के पैरोकार भी कम है, अक्सरियत पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हनफी बरादरान के इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित के पैरोकार हैं। ये नौमान बिन साबित, मैंने कल अर्ज किया था, 2 साल बराबर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की। और कल जो मैंने मुनाजरा बयान किया था उसके बहुत सारे सवाल छोड़ दिए थे, जिस तरह से ये सवाल भी कल मैं बयान नहीं कर सका था और बहुत सारे सवाल नहीं बयान कर सका था। ये जो पूछा था कि क्या वजह है कि आपके शिया आमाल में सुस्त हैं, नमाज रोजे में सुस्ती करते हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफीन हैं ये अमाल में बड़े चुस्त हैं, जब देखो नमाजें पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, दुआ मुनाजात में मसरूफ होते हैं। तो इमाम ने जो हकीमाना इसका जवाब दिया था, कहा कि इब्लीस ने हमारे मुखालिफीन को जब गुमराह कर दिया, अकीदे में गुमराह कर दिया, तो अकीदे में गुमराह करने के बाद उनको उनके हाल में छोड़ दिया कि अमल में लगे रहो, ये कौन सा तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा देगा। और हमारे चाहने वालों को जब अकीदे में गुमराह करने की कोशिश की, नाकाम हुआ, इसलिए उसने सारा जोर अमल में लगाया, तो अमल में उनसे सुस्ती हो जाती है। लेकिन हमारे मुखालिफून को अकीदे में गुमराह करने के बाद उनके हाल पर छोड़ दिया कि लगे रहो, तुम्हें कौन सा ये फ़ायदा पहुँचा देगा। ये सवालात अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने इन सवालात को बयान किया, इन वाक़यात को बयान किया। और बस 2 जुमले इसी जुमले पे गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक अजीज मेरी ख्वाहिश कर रहे थे, और बाकी हजरत की शख्सियत के जो अबाद हैं, जिहाद हैं, आपके शागिर्दान का तारुफ, बाकी जिहतें, पहलू कभी मौका मिला अर्ज करूंगा। मैं शर्मिंदा हूं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ता रहा कि कुछ मतालिब बयान कर दिए जाएं और आखिर ख्वाहिश की भी एहतराम कर लिया जाए। जनाब हमजा से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के सबब से मैं हजरत की शख्सियत के जो अबाद ज़हन में थे उनको बयान न कर सका। आखिरी पहलू यहाँ तक कि जनाब अबू हनीफा, उनको पहले तो हर चंद महीनों के बाद इमाम सादिक के पास गुफ्तगू के लिए जाते थे, सवाल पूछते थे, लेकिन अब जबकि खुद मुकाबले में आए थे, इमाम के सामने आए थे, तो अब जुर्रत नहीं होती कि किस तरह से अब इमाम का सामना करें। 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, तो ये इमाम के पास न जा सके। यहाँ तक कि 2-2.5 साल के बाद जब ये हज के लिए गए, हज से पलटने के बाद, मक्का से पलटने के बाद, ये मदीना इमाम सादिक अलैहि वसना आपके बैतुल शरफ में गए, तक्कुल बाब किया, दस्तक दी, आपके गुलाम ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही देखा कि अबू हनीफा खड़े, तो कहा कि मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहि वसना ने कुछ अफराद के नाम लिख कर दिए हुए हैं कि इन अफराद से मैं मुलाकात नहीं करूँगा, तो आपका नाम भी उन अफराद में मौजूद है, इसलिए आप वापस तशरीफ़ ले जाइए, इमाम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन बजाय वापस आने की वहीं रुके रहे, खड़े रहे जनाब इमाम अबू हनीफा, यहाँ तक कि अहले कूफा का एक वफ्द आया, और जब
जब उनको इसने बारियाबी मिला, इजाज़त मिली, तो ये भी बगैर इजाज़त ली उन्हीं के साथ उनके अंदर शामिल हुए, अंदर चले गए, अंदर चल के बैठ गए। और जैसे ही इमाम सादिक तशरीफ़ लाए तो अब इस वफ्त में से अफराद, इससे पहले कि इमाम से कोई बात करते, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता, सबसे पहले खुद इमाम अबू हनीफा बोल पड़े। कहा अच्छा मौका है कि अहले कूफा का वफ्त आपके पास आया आपकी ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए, चूँकि मेरा ताल्लुक भी कूफा से है, तो मैं जानता हूँ कि कूफा में ये अफराद भी और इसके अलावा आपके बहुत सारे पैरोकार, आपके शिया, आपके मुहिब चाहने वाले बाज़ असहाबे रसूल पर लानतान करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उन्हें गासिब कहते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनसे मुतल्लिक़ गुस्ताखी करते हैं। तो चूँकि अहले कूफा के ज़िम्मेदार सरदारों का वफ्त आपके पास आया है, आप एक तहरीर लिख दें, इन अफराद को दें, ताकि अहले कूफा में आपके मुहिब्बों को, शियों तक ये बात पहुँचा दें कि वो बाज़ असहाबे रसूल को जो गासिब कहते हैं, लानती कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर लान तान करना छोड़ दें, उनको गासिब कहना छोड़ दें। तो जैसे ये ख्वाहिश की, इमाम ने फरमाया कौन हमारी बात को अहमियत देता है? का कौन आपकी बात को अहमियत नहीं देता है? कैसे मुमकिन है कि आप लिखकर एक तहरीर भेजें तो आपके चाहने वाले, आपके पैरोकार, आपके शिया आपकी बात को अहमियत ना दें? इमाम ने फरमाया अबू हनीफा इनको छोड़िए, अपनी बात कीजिए। आप बराबर 2 साल मेरे शागिर्द रहे, मुझसे पढ़ते रहे, मुझसे सीखते रहे, इसके बावजूद कि 2 साल आप मेरे शागिर्द रह चुके हैं और आप के ऊपर मेरा अदब, मेरी ताज़ीम लाजिम थी, इसके बावजूद आपने मेरी अदब और तहजीम का ख्याल ना रखा। मैंने आपके घर आने की इजाज़त नहीं दे रखी थी, आप बगैर इजाज़त अंदर आ गए। मैंने आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी, आप बगैर इजाज़त बोलना शुरू हो गए। तो जब मेरा शागिर्द मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं किसी और से क्या तवक्को रखूं कि वो मेरी बात को अहमियत दे और उसको खत लिखूं? आप इन बातों को छोड़िए, आप ये बताइए, मैंने सुना है आजकल आपने इमामत का दावा कर रखा है कि जाहिर है जब मुझ में ये सलाहियत मौजूद है तो मुझे लोगों को अपने वजूद से फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने इमामत का दावा कर रखा है। इमाम ने फरमाया अगर आप समझते हैं कि आप में इमामत की सलाहियत पाई जाती है तो ये बताएं कि अगर कोई फ़र्द हालत एहराम में, हज के दौरान एहराम बांधे हुए हिरन के ऊपर वाले 2 दांत तोड़ दे तो इसका कफ़ारा क्या होगा? ये सुना तो सोचने लगे और काफी देर सोचने के बाद कहा कि मुझे सिर्फ इस मसले के बारे में नहीं मालूम है, आप कोई और बात कर लीजिए। इमाम ने फरमाया कि आपको तो यह भी नहीं पता कि हिरन के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है। तो जब आपको इतना भी नहीं मालूम है, इतना भी नहीं पता है कि आपको किसने हक दिया कि आप इतना बड़ा दावा करें, इमामत का इद्दा करें। यहां तक इमाम ने फरमाया कि मैंने सुना है कि आप कयास, दीन में कयास से काम लेते हैं। दरहाली कि दीन में सबसे पहले जिस शख्स ने कयास से काम लिया है वो इब्लीस था। कहा ए इमाम जाफर सादिक, जब मुझे कुरान से किसी मसले का जवाब नहीं मिलेगा, हदीस से किसी मसले का जवाब नहीं मिलेगा, तो आप बताएं कि कयास के अलावा मेरे पास कौन सा रास्ता बच जाता है? इमाम ने फरमाया अच्छा, अगर आपका मनहज कयास है, मसलक कयास है, आपका मजहब कयास है और आप कयास को दुरुस्त समझते हैं और कयास के जरिए से दीन आकाम दीन का इस्तेमाल सही समझते हैं, तो ये बताएं, मेरे चंद सवालों का जवाब दें। अब इमाम ने 40 सवाल पूछे, उसने भी 40 सवाल पूछे थे, इमाम ने हर सवाल का जवाब दिया। अब इमाम ने भी बदले में 40 सवाल पूछे। पहला सवाल जो पूछा, फरमाया ये बताओ कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है? का कत्ल बड़ा जुर्म है। का इमाम ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है, कत्ल बदकारी से बड़ा जुर्म है, लेकिन ये बताओ कि कत्ल जो बड़ा जुर्म है, बदकारी छोटा जुर्म है, लेकिन कत्ल के सबूत के लिए 2 गवाह काफी हैं, लेकिन बदकारी के सबूत के लिए अल्लाह ने 4 गवाह शर्त करार दिए। तो जो बड़ा जुर्म है उसके लिए 2 गवाह, जो छोटा जुर्म है उसके लिए 4 गवाह। अगर तुम्हारा मनहज कयास है तो बताओ इस फर्क की क्या वजह है? कि नहीं मालूम। इमाम ने फरमाया ये बताओ औरत कमजोर है, मर्द कमजोर है? का औरत कमजोर है। का औरत कमजोर है, यकीनन ऐसा ही है। तो जो कमजोर है उसका मीरास में हिस्सा ज्यादा होना चाहिए ताकि उसके ज़ौफ, नातवानी और इस कमजोरी का जुबरान हो जाए। का बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। का लेकिन बरअक्स है, मर्द का हिस्सा ज्यादा है, औरत का हिस्सा कम है। इस फर्क की वजह बताओ। अगर तुम्हारा मनहज कयास है तो अपने कयास की रोशनी में बताओ कि इस फर्क की वजह क्या है? का नहीं मालूम। इमाम ने फरमाया ये बताओ नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? का नमाज अफजल है। का बिल्कुल ऐसा ही है, नमाज अफजल है। लेकिन यह बताओ कि जब एक खातून महीने के कुछ दिन किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती और जब दोबारा पाकी की हालत में पलटती है तो अब उसके ऊपर रोजों की कज़ा तो वाजिब है लेकिन नमाज की कज़ा वाजिब नहीं है। तो जो अफजल है उसकी कज़ा नहीं है और जो अफजल नहीं है उसकी कज़ा को परवरदिगार ने वाजिब करार दिया है। अगर तुम्हारा मनहज कयास है तो बताओ इसकी क्या वजह है? का नहीं मालूम। वक्त खत्म हुआ, इसीलिए मैं बाकी सवालों से एराज करते हुए 40 सवाल पूछे इमाम ने और वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और सबसे आखिर में जो इमाम ने सवाल पूछा, फरमाया ए अबू हनीफा ये बताओ, ये जो कुरान मजीद की आयत है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि फिर कयामत के दिन इनसे नेमतों से मुतालिक सवाल किया जाएगा, मुझे बताओ वो कौन सी नेमतें हैं कि कयामत के दिन जिनसे मुतालिक पूछा जाएगा, जिनसे मुतालिक सवाल किया जाएगा। अर्ज किया फरजंद रसूल यही नेमतें जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फरमाया अगर तुम्हारे ज़अम में, तुम्हारे ख्याल में यही नेमतें मुराद है तो बताओ। अगर कोई शख्स तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाए और तुम्हें दावत दे, बेहतरीन खाने पेश करे, अच्छे मशरूबात पेश करे, तो उसके बाद
बाद तुम्हें तहाइफ देकर इज्जत से रुखसत करे, लेकिन उसके बाद जब लोगों के दरमियान तुम मिल जाओ तो तुम्हें रोक कर सबके बीच में पूछना शुरू कर दे, बताओ फला दिन जब तुम मेरे घर में आए थे मैंने तुम्हें खाने में क्या दिया था, पीने में क्या दिया था, पहनने के लिए क्या दिया था, तो बताओ तुम ऐसे शख्स से मुतालिक क्या राय कायम करोगे? कि मैं यही राय कायम करूंगा, बहुत कमजरफ आदमी है, बहुत कमीना शख्स है जो खिलाने के बाद, पिलाने के बाद और देने के बाद जतला रहा है। इमाम ने फरमाया अब बताओ खुदा के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम खुदा से मुतालिक ये अकीदा रखते हो कि दुनिया में तुम्हें खिलाएगा, पिलाएगा, ये नेमतें देगा और क़यामत के दिन इनसे मुतालिक सवाल करेगा, इनसे मुतालिक तुमसे पूछेगा? तो कहा अर्ज किया फिर आप बताइए वो कौन सी नेमत है कि क़यामत के दिन जिससे मुतालिक सवाल किया जाएगा? फरमाया अबू हनीफा होशियार हो जाओ, वो नेमत के क़यामत के दिन हर इंसान से जिससे मुतालिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, वो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत की नेमत है। अगर विलायत रखते हैं तो उसका हर अमल कबूल कर लिया जाएगा, और अगर विलायत नहीं रखता तो उसका बड़े से बड़ा अमल उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। बस मेरे अजीजों में शर्मिंदा हूं, ताखीर हुई, वक्त ज्यादा हो गया, और बस मैं चंद जुमले ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। इमाम आपकी मरकजियत, आपकी महबूबियत मुसलसल बढ़ती चली गई, यहां तक कि मंसूर दवानकी को अपनी बेवकअती का, अपनी बेबजाती का, अपनी कममायगी का, मुसलसल एहसास महरूमी, एहसास कमतरी में इस तरह से मुसलसल परेशान रहता था कि हर आने वाले दिन में ये मनसूबे बनाता, मुशीरों से पूछता क्या करे, हर मनसूबा बनाया, यहां तक कि वक्त नहीं है कि मैं इशारे करता इसने क्या क्या चालें चली। यहां तक इसने कबीले बनु सकीफ के 100 अफराद को इसने बुलाया, और 100 अफराद को बुलाने के बाद इनके हाथों में नंगी तलवारें दी और उनसे कहा एक दुश्मन खुदा मेरे दरबार में आ रहा है और तुम इस पर हमला आवर हो जाना, और चूंकि तुम 100 अफराद हो और तुम बताना कि हमें इससे नुकसान पहुंचाता, इसलिए कत्ल किया। तुम में से किसी को सजा भी नहीं दी जाएगी, तुम्हारे घर नहीं है, तुम बादिया नशीन हो, तुम में से मैं हर एक को नया घर बना के दूंगा और बैतुल माल से हर एक का माहाना वजीफा मुअय्यन कर दूंगा। सब खुश हैं कि चलें एक दुश्मन खुदा को कत्ल करने के बाद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सब हालत इंतजार में अपने हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। ऐसे में इमाम जाफर सादिक अलैहि वसल्लम जैसे ही मंसूर दवानकी के दरबार में दाखिल हुए, इन 100 अफराद ने जैसे इमाम को देखा, देखकर आगे बढ़े, हर एक आपके कदमों में गिरा, तलवारें फेंक दी और इस तरह से दस्ते अदब जोड़कर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज कर रहे थे, आपके हाथों का बोसा ले रहे थे। इमाम बढ़ते हुए आए, मंसूर दवानकी के पास बैठे, कहा बताओ मुझे क्यों बुलाया? कहा आपकी जियारत करने के लिए, आपसे दुआ लेना चाह रहा था, आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था। फरमाया हरगिज़ ऐसे नहीं है, तुम्हारी नीयत कुछ और थी और मुझे तुम अपने दरबार में न बुलाया करो कि तुम्हारे यहाँ आकर मुझे रूहानी अजियत होती है, कल्बी तकलीफ होती है, और आइंदा अगर कभी तुमने मुझे बुलाया तब भी मैं तुम्हारे दरबार में नहीं आऊँगा। इसी असना में मुसलसल एक मक्खी आकर मंसूर दवानकी के नाक के ऊपर बैठती थी, कभी उसके माथे के ऊपर बैठती थी, कभी उसके लबो रुखसार पर बैठती थी। बार बार ये मक्खी को हटाता, फिर भी दोबारा वो आ जाती, फिर मक्खी को हटाता, फिर दोबारा आ जाती, यहाँ तक इतना तंग पड़ा और खिफ़त महसूस करते हुए कहा ए जाफर सादिक, तुम्हारे खुदा ने इस बेकार मखलूक को क्यों खल किया? इमाम ने फरमाया लियुज़िल्ला बिही लिलजब्बारीन, ताकि अल्लाह जालिम सितमकारों को ज़लील और रुस्वा कर सके इनके जरिए से। इसके बाद उठे और जब उठ के जा रहे थे, जैसे ही इमाम तशरीफ लेकर गए तो 100 अफराद पर चिल्लाना शुरू किया मंसूर दवानकी ने कि मैंने तुम्हें किस मकसद के लिए बुलाया था और तुम क्या करने लग गए? तो एक मरतबा उन अफराद ने कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला है और आज तक कभी बादशाह होने के बावजूद, वक्त का हुक्मरान होने के बावजूद कभी तुमने हमारा एक मरतबा ख्याल नहीं किया, एहसास नहीं किया कि हम भूखे सो रहे हैं, हमारे बच्चे किस कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुमने हमसे ये झूठ बोला कि दुश्मन खुदा आ रहा है, दरहाली कि ये हमारा वो मोहसिन था कि आज तक मुसलसल हर रात हमारे लिए, हमारे बच्चों के खाने का एहतमाम करता था, हमारे लिए खुद कभी और कभी अपने अफराद के जरिए से अनाज और गल्ला हमारे बच्चों के लिए भेजा करता था। तो किस तरह से मुमकिन था कि हम अपने मोहसिन के ऊपर तलवार उठाएं? ये इमाम जाफर सादिक अलैहि वसल्लम कई हरबे आजमाए मुसलसल, जब इसकी हर साजिश नाकाम होती चली गई तो बिल आखिर इसने फिर ये रास्ता अपनाया इमाम को रास्ते से हटाने के लिए। 3 मरतबा इमाम के घर को आग लगाई इसने। बस मेरे अजीजों, मैं शर्मिंदा हूं, वक्त खत्म हो गया, शायद बहुत ज्यादा मसाइब बयान ना कर सकूं, मुख्तसर मसाइब बयान करूंगा। 3 मरतबा इमाम के घर को आग लगाई और जब तीसरी मरतबा निस्फ़े शब इमाम के बैतुल शरफ को इसने आग लगाई, पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। और फिर सिर्फ घर नहीं जलाया बल्कि 200 सिपाहियों को भेजा था, और मदीने के गवर्नर 200 सिपाहियों के हमरा इस गली से जब इमाम सादिक के घर को नजर आतिश कर दिया गया तो इमाम को अम्मामा नहीं पहनने दिया गया, यहां तक कि अम्मामा नीचे गिर चुका था, इमाम के पांव में जूते नहीं थे, और ये सब अफराद घोड़ों पर सवार थे और इमाम को घोड़ों के साथ दौड़ाकर इज्जत का आसमान
शराफत का आसमान फरजंद फातिमा ज़हरा इमाम सादिक, ये अजमत, ये शख्सियत, ये वो मुसीबत है जिस पर क़यामत तक गिरिया किया जाए। इतनी बाअज़मत शख्सियत अपने ज़माने का मोहम्मद मुस्तफ़ा इस तौहीन आमेज अंदाज में घर से दरबार तक लेके जाया जा रहा है। किस अंदाज से आपको दरबार में लेके जाया गया, किस तौहीन आमेज लहजे अंदाज में कि ना आपके सर के ऊपर अम्मामा है, ना आपके पाँव में जूते हैं। इस तरह से दौड़ा कर इस बुजुर्गी में 65 बरस की उम्र में आपको घर से दरबार लेके जाया गया और उसके बाद जसारत की गई, गुस्ताखी की गई है। और फिर दूसरे दिन मैंने जो रिवायात में देखा है, इमाम सुबह में मस्जिद नबवी में अपने जद रसूलुल्लाह की कब्र के करीब बैठकर गिरिया फरमा रहे थे। ऐसे में आपके सहाबी जनाब अबू बसीर आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा, फरजंद रसूल, हमें आपके दुख का अंदाजा है, आपकी तौहीन की गई, आपके बैतुल शरफ को नजर आतिश कर दिया गया, लेकिन फरजंद रसूल हम कुछ दिन में बाकी आपके असहाब और शागिर्द मिलकर आपके लिए नया घर तामीर कर देंगे। इमाम ने फरमाया, अबू बसीर, मैं अपने घर के जलने पर नहीं गिरिया कर रहा। ताज्जुब से पूछा, फिर किस बात पर गिरिया कर रहे हैं? कहा, मैं अपनी दादी फातिमा ज़हरा के घर के जलाए जाने पर गिरिया कर रहा हूं। बस मेरे अजीजों, आपके गिरिये की आवाजें बुलंद हो गई हैं। आज का दिन तारीख इंसानी का वो मुश्किल तरीन दिन है, वो दिन जब फरजंद फातिमा ज़हरा इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ व तहियत व सना को जहर दिया गया और वो सीना जो मारिफ अहले बैत का गंजीना था, इस जहर के नतीजे में इस सीने से जिगर के टुकड़े कट कट कर जमीन पर गिर रहे थे और इमाम अपने करीबियों को बुलाकर वसीयत फरमा रहे थे। और इस हालत में बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि आपके 20 साल के फरजंद इमाम मूसा काजिम और इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ व तहियत व सना का सर अक़दस आपके बेटे इमाम जाफर सादिक का सर आपके बेटे इमाम मूसा काजिम की गोद में था और आप जार जार रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे इमाम मूसा काजिम और अपने बाबा की पेशानी का बोसा ले रहे थे। और इस असना में आपकी शहादत हुई थी। ये इमाम जाफर सादिक है, जब आपकी शहादत हुई आपका सर आपके बेटे इमाम मूसा काजिम की गोद में था, लेकिन आपके जद हुसैन इब्ने अली जब आपको शहीद किया जा रहा था, एक 4 बरस की बच्ची बहुत करीब खड़ी थी और इस बच्ची की ये ख्वाहिश थी, इस बच्ची की ख्वाहिश थी कि बाबा का सर बेटी की गोद में रख दिया जाए। यहां तक कि वो कयामत का मरहला था जब शिम्र इब्ने ज़िलजौशन आका की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से आपके रुखसारे अतहर पर तमाचे मार रहा था। यहां तक कि ये बच्ची अपने बाबा से लिपट गई और फिर इस शकी ने ऐसा जुल्म किया जिसके नतीजे में इस बच्ची के पांव जमीन पर नहीं थे, ऐसा तमाचा मारा। जनाब सकीना बहुत फासले पर जाकर गिरी, फिर जनाब सकीना उठी। इस असना में इमाम हुसैन ने अपना सर अक़दस सजदे में रखा था। वो इमाम मूसा काज़िम है कि अपने बाबा की शहादत के मौका पर अपने बाबा का सर अपने गोद में लिए हुए थे और ये जनाब सकीना 4 बरस की बच्ची बहुत करीब खड़े होकर देख रही थी, बाबा के सर पर ज़रबे लगाई जा रही थी और 13 ज़रबे लगाए जाने के बाद जैसे ही बाबा का सर तन से जुदा होते हुए देखा, एक मरतबा जनाब सकीना ने ख्याल किया शायद अब मेरे बाबा का सर मुझे दे दिया जाएगा, लेकिन अब भी इमाम हुसैन का सर जनाब सकीना को नहीं दिया गया, बल्कि एक शख्स दूसरे की तरफ फेंक रहा था, दूसरा शख्स तीसरे की तरफ। अगर आप बर्दाश्त कर सके, इमाम हुसैन का सरे अक़दस ये 11 जर्नैल अपने हाथों से नहीं फेंक रहे थे, बल्कि अपने पांव से गुस्ताखियां कर रहे थे। अस्सलामु